لازم ہے۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ میں شکر گزار ہوں جمعیت طلباء اسلام خیبر پختونخوا کا کہ آج وہ جمعیت طلباء اسلام کی تاسیس کا 50واں سال منا رہے ہیں۔ ہمارے اکابر نے جمعیت طلباء اسلام کو قائم کرنے کا جو نظریہ دیا تھا اس کا بنیادی مقصد علم کے میدان میں قوم کو تقسیم کرنے کے انگریزی منصوبے کا مقابلہ کرنا تھا۔ علم علم ہے، اور جب اللہ رب العزت نے حضرت انسان کی تخلیق کا فیصلہ کیا تو خلیفہ کے عنوان سے کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس عظیم منصب پر انسان کو فائز کرنے کے لیے اس کی فضیلت کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ علم ہے، کہ اسی کے فوراً بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو روئے زمین پر اللہ کی نیابت کی صلاحیت اور استعداد کا معیار علم ہے۔ اور علم اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بھیجا گیا
لیکن یہاں انگریز نے اس کو جدید اور قدیم اور دینی اور عصری کے عنوان سے تقسیم کر دیا۔ یہ علم کے خلاف بھی سازش تھی، دین کے خلاف بھی سازش تھی، لیکن ہمارے اکابر کو اللہ کروٹ کروٹ رحمت نصیب فرمائے کہ جنہوں نے قرآن و حدیث اور فقہ کے علوم کو تحفظ دینے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں مدارس کھولے، اور سرکار کی نگرانی میں تعلیمی اداروں نے وہ فروغ نہیں پایا کہ جو معاشرے میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہمارے اکابر کی اس مدرسے نے فروغ پایا۔ لیکن اس تقسیم کو ہم مناسب نہیں سمجھتے۔ فن علوم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لکڑی کا کام آتا تھا، اللہ نے یہ علم ان کو عطا کیا تھا، تبھی تو آپ کو حکم دیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہے کا علم دیا تھا اور فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا، اس سے وہ زرہ بناتے تھے۔ ریاضی کا علم اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دیا تھا، تبھی تو آپ نے قحط الرجال کے ماحول میں خود اپنی خدمات پیش کی۔ وَاجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ، کہ یہ خزانے کا نظام میرے حوالے کر دو، میں بہتر حفاظت کرنے والا، بہتر جاننے والا ہوں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب قحط پڑا تو کس طرح اس معاشی بدحالی اور قحط کے ماحول میں آپ نے مصر کی معیشت کو بہتر بنایا۔ بادشاہی کے گر سلیمان علیہ السلام کو آتے تھے، تب تو آسمانوں پر بھی، ہواؤں میں بھی، سمندروں میں بھی، صحراؤں میں بھی، جنگلوں میں بھی اور انسانوں میں بھی ان کی حکومت قائم کر دی گئی۔ تو یہ چیزیں، اس کو ہم دنیاوی علوم کہتے ہیں۔ کیا یہ انبیاء کے علوم نہیں؟ کیا انبیاء کے علوم کا ذکر قرآن کریم نہیں کر رہا؟ کس نے تقسیم کر دیا علم کو عصری اور دینی میں اور جدید اور قدیم میں؟ اگر میں اپنے بیٹے کو چاہتا ہوں کہ اسے سائنس بھی آئے، اسے انگریزی بھی آئے، اسے جغرافیہ بھی آئے، اسے تاریخ بھی آئے، تو میں قوم کے بچوں کے لیے ان علوم کے بارے میں مخالفت کیوں کروں گا؟ کتنی غلط تشریح کی جا رہی ہے آج۔ بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے، بنیادی مسئلہ قرآن و حدیث کی علوم کو تحفظ دینے کا ہے۔ اور انگریز کے بعد پاکستان کے 70 سالوں میں ہماری بیوروکریسی نے اسی نظام کو اور اس نظام کے ساتھ اپنے رویوں کو برقرار رکھا۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے کراچی جانا ہوا، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب اور مولانا تقی عثمانی صاحب اور دوسرے علماء کرام بیٹھے تھے کہ جب پاکستان بنا اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تشریف لے آئے پاکستان، کئی سال تک انہوں نے دارالعلوم قائم نہیں کیا اور حکومت کو آمادہ کرتے رہے
کہ یہ تقسیم انگریز کی پیدا کردہ تھی، آؤ ہم ایک مشترکہ نصاب بنائیں تاکہ پاکستان کے اندر آنے والی نسلیں اس تقسیم سے محفوظ ہو جائیں۔ 3-4 سال انتظار کے بعد جب میرے والد مایوس ہو گئے تب انہوں نے کراچی میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی۔ یہ تھے وہ رویے کہ جس کی بنیاد پر اب آج ان فاصلوں کو سمیٹنا اور ایک مشترک معاشرہ اور ایک دوسرے کے ساتھ قرب اور ایک دوسرے کے علوم اور تجربات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جمعیت طلباء اسلام کا پلیٹ فارم تشکیل دیا گیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، عجیب بات کی جاتی ہے کہ جی مین سٹریم پہ لایا جائے دینی مدارس کو۔ مین سٹریم کس کو کہتے ہیں؟ اس کی غلط تشریح کی جاتی ہے۔ اس ملک میں ہمارا اسلامی اور قومی اور علاقائی تمدن اور اس کی تہذیب محفوظ نہیں ہے۔ ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور آج 71 سال گزرنے کے بعد ملک جہاں کھڑا ہے، پہلے تو ہمیں یہ خطرہ تھا کہ پاکستان نظریاتی حوالے سے غیر محفوظ ہے، لیکن اب تو ہمیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ شاید جغرافیائی لحاظ سے بھی اب یہ محفوظ نہیں۔ یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں، یہ ملک یہاں پر 22 کروڑ رہنے والے عوام کا ملک ہے۔ اور جس طرح کی حکومت یہاں بنا کر دی گئی ہے، میں بڑی صراحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں عالمی سطح پر ایک گریٹ گیم چل رہی ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ اپنے نئے مستقبل کا فیصلہ کر چکا ہے کہ 21ویں صدی میری ہے، اور اب دنیا کی نئی جغرافیائی تقسیم ہوگی، اور اس نئی جغرافیائی تقسیم میرے مفادات کے تابع ہوگی۔ اس کا ایجنڈا واضح ہے۔ ڈاکٹر اسرار مرحوم وہ نیو ورلڈ آرڈر کو جیو ورلڈ آرڈر کہتے تھے۔ آج ہمارے ملک میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مہم چل رہی ہے۔ آج ہمارے ملک میں قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے آئینی شک کو ختم کرنے کی مہم چل رہی ہے۔ اور اس کے لابیسٹ اسرائیل کے حوالے سے تو ہمارے چینلوں پہ آ گئے ہیں، بڑھ چڑھ کر اس پر دلائل دے رہے ہیں، اور قادیانیت کے حوالے سے ابھی اتنا چینلوں کے اوپر یہ لوگ نہیں آئے، لیکن وکالت کرتے ہیں یہ اقلیت ہے، یہ پاکستان کے شہری ہیں، ان کی بھی انسانی حقوق ہیں، اور اس حوالے سے اس ہمدردی کے الفاظ کہ جس کو آئین اور قانون کی روح سے یا بین الاقوامی انسانی حقوق کے حوالے سے آپ اس پہ بحث نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس انداز سے ان کی وکالت کا حق ادا کر کے آغاز کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان 1947 میں بنا،
اور اسرائیل 1948 میں بنا ہے. لیکن قرارداد پاکستان 1940 میں پاس ہوئی. قائد اعظم محمد علی جناح نے سن 1940 کے قرارداد میں صرف پاکستان کی تجویز کی منظوری نہیں لی، بلکہ اس میں انہوں نے فلسطین کا بھی ذکر کیا ہے اور وہاں کے یہودیوں کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ اس وقت ابھی اسرائیل وجود میں نہیں آیا تھا. اور فلسطینی علاقوں میں یہودی بستیوں کے قیام پر انہوں نے اعتراض کیا ہے قرارداد میں، اور کہا ہے کہ یہودی بستیاں یہ فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ ہے، اور فلسطینی اگر اپنی سرزمین کی آزادی کی جنگ لڑیں گے تو ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ ہوں گے. یہ پاکستان کی قرارداد اور جہاں سے پاکستان کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے، اس بنیاد میں فلسطین کے حوالے سے اور اس کی آزادی کے حوالے سے یہ ابتدا اس کی بنیاد میں یہ جذبہ موجود ہے. سن 1948 میں جب اسرائیل وجود میں آیا تو اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم نے اپنی اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی جو بنیادی اصول دنیا کو بتائے، اس میں واضح طور پر کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی کی اساس دنیا کے نقشے پر ایک نوزائیدہ اسلامی مملکت پاکستان کا خاتمہ، یہ ہماری ترجیح اول ہوگی. ہمارے ملک کا آغاز اس نظریے سے، اسرائیل کا آغاز اس نظریے سے. آج کہتے ہیں دو ملک دنیا میں ہیں جو مذہب کی بنیاد پر بنے ہیں، یا پاکستان یا اسرائیل. لیکن پاکستان جس مذہب کی بنیاد پر بنا، اس کا فلسطین کے بارے میں وہ نظریہ، اور اسرائیل جس مذہب کی بنیاد پر بنا، اس کا پاکستان کے بارے میں یہ نظریہ. اب یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر اس لابی کرنے کی؟ میں دیکھتا ہوں جو بڈھے ریٹائرڈ جرنیل آتے ہیں اسرائیل کی نمائندگی اور اس کی ترجمانی کرنے کے لیے. بڑے بڑے لوگ پیدا کیے ہیں انہوں نے. آج ہمیں وہ عقل سکھاتے ہیں. بھائی تمہیں ہمیں جنگ کا طریقہ سکھاؤ، لڑنا کیسے ہے، جنگ کا طریقہ بتاؤ، کشمیر کیسے حاصل کرنا ہے، وہ طریقہ بتاؤ کہ بنگال کیسے دینا ہے، ہمیں یہ طریقہ بتاؤ اسلحہ کیسے پھینکنا ہے. تم ہمیں سیاست بتلاتے ہو، تمہارا میدان سیاست نہیں ہے، اپنے حدود میں رہو. اسرائیل کی نوکری نہ کیا کرو، اسرائیل کے وظیفوں پہ پلنے والے جرنیلوں، ریٹائرڈ جرنیلوں، اپنے حدود میں رہو. پاکستان کے عوام اور ہر مسلمان فلسطینی مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ ہے. اگر ہم میرے محترم دوستو، آج پہلی مرتبہ قادیانی جماعت کے سربراہ کو یہ جرت ہو رہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے آئین میں قادیانیوں کی غیر مسلم اقلیت کا خاتمہ اب یہ وقت آ گیا ہے، ضرور ہوگا. یہ آج پہلی مرتبہ ہو گیا. یہ جرت کیسے ہو گئی؟ تو میرے نوجوانوں، میں آج آپ کے سامنے بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ صرف ہماری تحریک سے ایک ناجائز اور نااہل حکمران عمران خان خوفزدہ نہیں. سب سے بڑی تشویش اس تحریک سے یا اسرائیل کو ہے اور یا قادیان کو. ان کی 35-40 سالہ لابنگ اور اس کے لیے جو ان کی انویسٹمنٹ ہے،
پانی میں بہہ رہی ہے، اس سیلاب میں بہتی نظر آ رہی ہے، لیکن میری بات سنیں، لیکن میں اپنی بات واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کے اندر سیاست کرتے ہیں، سیاسی جماعت ہیں، پارلیمانی سیاست سے وابستہ ہیں، عوام کا ووٹ لے کر پارلیمان میں جاتے ہیں اور ملک کی خدمت کرتے ہیں، لیکن جب عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا جائے گا تو پھر عوام کے ووٹ کی عزت کے لیے اور اس کے حق کے لیے ہم نے کھڑا نہیں ہونا تو کس نے کھڑا ہونا؟ یہ جمہوری حکومت نہیں ہے، یہ بظاہر کٹ پتلی ہے، اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے۔ حکومت وہ کر رہی ہے، جس وقت حکمران اسٹیبلشمنٹ ہو تو پھر اس کو جمہوری حکومت نہیں کہا جاتا، اسے آمریت کہا جاتا ہے۔ ہم حقیقت میں اس ملک کے اندر وہ جمہوریت جس کا تعین میرا آئین کرتا ہے اور عام آدمی کو ووٹ اور پارلیمان کی تشکیل کا جو حق ہمارا آئین دیتا ہے، جب اس پر ڈاکہ ڈالا جائے گا تو ہم کیوں اس کی جنگ نہیں لڑیں گے؟ اور میری جمہوریت مغربی جمہوریت نہیں ہے۔ پاکستان کی جمہوریت میں واضح طور پر آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا۔ میری جمہوریت میں میرا آئین پاکستان کے نظریے کا تعین کرتا ہے اور قرارداد مقاصد میں وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ قرآن و سنت کے مطابق قانون بنیں گے، قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون نہیں بنے گا۔ اس تشریح کے ساتھ ہم پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جب اس پر بھی کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے پارلیمان کی جو اکثریت ہوتی ہے اور جس طرح کی حکومت تشکیل دی جاتی ہے، وہ اسلامی قانون سازیں چاہیں بھی تو بیچاروں کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، اور علماء کی جماعت کو تو چھوڑنا نہیں، انہیں وہاں آنے نہیں دینا۔ تو آج جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں یہ عوام کے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور جب الیکشن جعلی ہے اور تمام پارٹیوں کا اتفاق ہے اس کے اوپر، یہ ایک متفقہ نقطہ ہے، اور اسی نقطے کو لے کر پورا اپوزیشن آج ایک پیج پہ آ گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے گزشتہ نومبر سے لے کر 28 جولائی 2019 تک 9 مہینوں میں 15 ملین مارچ کیے ہیں، اور میں نے بذات خود 1.5 کروڑ عوام کے ساتھ براہ راست بات کی، اور پھر سوشل میڈیا پر کتنی دنیا نے سنا ہے اس کو، اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ لیکن ان 9 مہینوں میں جو نااہل حکمرانوں کی نااہلیاں سامنے آئیں، ملک کی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب جس ملک میں اسلام بھی محفوظ نہ ہو، اور اس قسم کی مخلوق جو مجھے بھی نظر آتی ہے اور آپ کو بھی نظر آتی ہے، اس کردار کے لوگ بات کریں ریاست مدینہ کی، کہاں ریاست مدینہ اور کہاں یہ شکلیں؟ ریاست مدینہ کو بھی شرم آتی ہوگی ان لوگوں سے کو دیکھ کر، یہ لوگ ہماری بات کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہو قوم کے سامنے، بے حیائی اور فحاشی کا بازار گرم کر دیا ہے،
گندگی اور غلاظت کو تم نے جس طرح متعارف کرایا ہے اور جس غلاظت کا تعفن پورے ملک میں پھیل گیا ہے، جمہوریت شرمندہ ہے تم سے، معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ آج ہمارا بڑا کاروباری طبقہ جو مل اونرز ہیں وہ اپنے یونٹس بند کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں اس موجودہ پالیسیوں کے تحت اپنے مل نہیں چلا سکتے، فیکٹریاں نہیں چلا سکتے۔ جب فیکٹریاں بند ہوگی پیداوار بند ہو جائے گی۔ کاروباری طبقہ مارکیٹ میں مال کہاں سے لائے؟ قلت پیدا ہوگی، مہنگائی پیدا ہوگی اور اوپر سے روپے کی قیمت۔ آج عام آدمی گھر کے لیے راشن خریدنے کے قابل نہیں ہے۔ اب ایسی ناکام حکومت، ہر لحاظ سے ناکام حکومت، خارجہ پالیسی انڈیا تو ہے ہمارا دشمن، چین بھی ناراض، افغانستان بھی ناراض، ایران بھی ناراض۔ ہم اپنے پڑوس پہ تنہا ہیں۔ اور بڑی اچھی تقریر کی تھی۔ 1994 میں جب میں خارجہ امور کمیٹی کا چیئرمین تھا تو اس زمانے میں انسانی حقوق کونسل جس کا اجلاس جنیوا میں تھا، پاکستان نے ایک قرارداد پیش کی تھی جسے دنیا میں ایک ووٹ بھی نہیں ملا۔ یہ اس وقت ہماری سفارتکاری تھی۔ ابھی پھر پیش کیا، دوبارہ قرارداد پیش کی تو ہمیں کہا گیا کہ اس وقت ہمارے پاس ایک ووٹ تھا صرف لیبیا کا، اور آج ہمارے پاس 58 ووٹ ہیں۔ میں بھی حیران ہوا، یہ تو پاکستان نے کمال کر دیا ہے کہ اگر اس وقت ہمارے پاس ایک ووٹ تھا اور آج ہمارے پاس 58 ووٹ ہیں۔ پتہ چلا کہ کونسل کے کل ووٹ ہی 47 ہیں۔ جب کل ووٹ ہی 47 ہے، 58 کہاں سے آئے؟ اور جس دن قرارداد پیش کرنے کے لیے ہمیں 16 ووٹوں کی ضرورت تھی تو ہمیں 16 ووٹ بھی مہیا نہیں ہو سکے۔ اس طرح قوم کے سامنے جھوٹ بولو گے تم؟ اس جھوٹ پر تمہاری سیاست کی بنیاد ہوگی؟ دھوکہ دے رہے ہو لوگوں کو۔ پھر ہندوستان نے کہا، بی جے پی نے کہا، مودی کی جماعت نے اپنا منشور دیا کہ ہم اپنے الیکشن اگر ہم جیتے تو ہم ہندوستان کے دستور کا آرٹیکل 370 ختم کر دیں گے، جس کے ذریعے سے کشمیر کو ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی، جس کی وجہ سے دستور ہند کشمیر میں مؤثر نہیں تھا، جس کی روح سے کشمیر کی اسمبلی کشمیر کے قوانین پاس کرتی تھی۔ آپ نے کون سی سفارتکاری کی دنیا میں گئے کہ کشمیریوں پر تو ظلم آ جائے گا، یہ تو ہندوستان کا باقی لوگوں کی طرح حصہ بن جائے گا۔ اور پھر جب الیکشن مہم چل پڑی تو ہمارے سلیکٹڈ نے کہا، بلکہ اب تو ریجیکٹڈ نے کہا کہ اگر مودی کامیاب ہو گیا تو مسئلہ کشمیر کے حل میں بڑی مدد ملے گی۔ تو یہ مدد مل گئی نا۔ پھر کہتے ہیں جی ہم احتجاج کرتے ہیں، تو بیان دیا کہ اب میں UN میں جا رہا ہوں، رہی صحیح کسر بھی پوری کر دوں گا۔ تو تقریر جھاڑ دی۔ اب تقریر جھاڑنے کے بعد اگلے دن ووٹنگ ہوئی، تو یہ میری تقریر ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے کہ اس نے بھڑک ماری ہے،
درانی صاحب کی تقریر ہو تو آدمی کہہ دے کہ بھڑک ماری ہے، میری تقریر ہے، ریاست کی نمائندگی نہیں کرتی. لیکن انٹرنیشنل فورم پہ اور یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ اگر کوئی شخص کسی ملک کے وزارت عظمیٰ کے منصب کی بنیاد پر بات کرتا ہے تو یہ پاکستان کی اور ریاست کی نمائندگی ہے. جب آپ نے اس پہ تقریر کر لی اور بات کر لی تو پھر اس کا کچھ فائدہ بھی ہونا چاہیے تھا، کچھ دنیا کے سوچ کو بھی تبدیل کرنا چاہیے تھا. اگلے دن پھر ووٹنگ ہوئی اور ہم پھر ہار گئے. اور جو ہمیشہ وہ ممالک جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے، جو کشمیر کی بات کرتے تھے، اس مرتبہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں نہ کشمیر کا تذکرہ کیا اور نہ پاکستان کو ووٹ دیا. کیا پاکستان کے ساتھ ان کی دوستی میں فرق آ گیا تھا؟ میں نہیں گمان کرتا کہ ان ملکوں کا پاکستان کی دوستی میں فرق آیا ہے، لیکن اندر کی بات وہ جانتے تھے کہ معاملہ باہم رضامندی سے طے ہوا ہے، ہم نے کیا بات کرنی ہے اس کی. یہ کشمیر فروش ہے. اور اب کشمیر میں انسانی حقوق کا سوال پیدا ہوا ہے. انسانی حقوق یہ فوج کا مسئلہ اب نہیں رہا، اب یہ عوام کا مسئلہ بن گیا، سیاسی جماعتوں کا مسئلہ بن گیا. اور کشمیری عوام اور وہاں پر انسانی حقوق پامال ہونے کے معاملے میں ہم اور پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ خود کھڑے ہوں گے. ان سے کوئی توقع نہیں رکھنی. تم نے ہندوستان کے ساتھ ایٹمی جنگ کی بات کی، پبلک میں آ کر کہتے ہیں میں نے بڑی جرأت مندانہ بات کی. تم نے تو بیڑا غرق کر دیا پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا. جب آپ ایٹم بم بناتے ہیں تو آپ ایک معاہدے پہ دستخط کرتے ہیں کہ میں پہل نہیں کروں گا. اور جب آپ نے اقوام متحدہ کے فورم پر ایٹمی جنگ کی دھمکی دے دی تو ہندوستان نے پکڑ لی اور کہا کہ پاکستان نے ہمیں دھمکی دے دی. اب پوری دنیا مسلسل ہمیں کہتی چلی آ رہی ہے گزشتہ 1-2 اشہروں سے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہیں، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت خطے کے لیے خطرہ ہے. اور ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے. بے وقوف کہیں کہ کبھی پڑوسی ملکوں میں بھی ایٹمی جنگ ہوئی ہے. ایٹمی جنگ پڑوسی میں ہوگی تو ایک بچے کا دوسرا بچے کا. کبھی دنیا میں اس کا رواج ہے ہی نہیں. ایک دفاعی مقاصد کے لیے طاقت رکھی جاتی ہے بس، اس سے زیادہ نہیں. لیکن اب مدعی ہندوستان ہوگا اور پوری دنیا کا پریشر ہمارے اوپر آئے گا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان حکمرانوں کی محض نااہلی ہے، حماقت ہے، یا یہ ان کا ایجنڈا ہے؟ یہ ہے پرابلم جس کے لیے ہم حساس ہیں کہ ہم ملک کو کیسے بچائیں. جب معیشت اس حد تک گرتی ہے تو جغرافیائی نقشے تبدیل ہوا کرتے ہیں. سوویت یونین کا انجام آپ کو معلوم ہے. تو اس حد تک معیشت کو گرا دینا، اب یہ نااہلی اور حماقت ہم کہلائیں یا اس کو ایجنڈا کہلائیں؟ اب ایک حکومت ناجائز بھی ہو، ایک حکومت نااہل بھی ہو، اور ایک حکومت بدنیت بھی ہو، پھر ایسی حکومت سے نجات حاصل کرنے واحد راستہ ہے مملکت کو بچانے کا. اگر پاکستان کو بچانا ہے، اس کے نظریے کو بچانا ہے، اس کی معیشت کو بچانا ہے، اندرونی استحکام برقرار رکھنا ہے، بہتر اور مضبوط خارجہ پالیسی بنانی ہے، اور دنیا کے سامنے ایک معزز مقام حاصل کرنا ہے، تو پھر اس قسم کے حکمرانوں سے نجات حاصل کرنے ہوگی. اور ہم نے اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کی. ہم اس بیانیے کو لے کر پبلک میں گئے ہیں، کسی اور طرف نہیں گئے. یہ تو ریاست سے لڑ رہے ہیں، یہ تو انتہا پسند. بابا ہم نے قربانیاں دی ہیں. جب طالبان کے نام پر لوگوں نے اسلحہ اٹھایا
اور ریاست سے لڑے تو ہم نے ریجیکٹ کیا اس کو، ہم نے اپنی قربانیاں دی. ہمارے جید علماء کرام اور اہم شخصیات مجھ پر حملے ہوئے ہیں، درانی صاحب پر ہوئے ہیں، مولانا عبدالغفور حیدری پہ ہوئے ہیں، شیرانی صاحب پر ہوئے ہیں، مولانا حسن جان شہید ہوئے ہیں، معراج الدین شہید ہوئے ہیں، مولانا نور محمد شہید ہوئے ہیں، مولانا شامزی شہید ہوئے ہیں. کتنے کتنے قیمتی لوگ اس موقف کی بنیاد پر کہ ہم پاکستان میں اسلحہ نہیں لیں گے، ہم خودکش کی حمایت نہیں کریں گے، اس پاداش میں ہم نے اپنے وطن عزیز کے لیے قربانیاں دی. اور آج بھی اگر ہم نے قدم اٹھایا تو ہم پبلک کی طرف گئے ہیں، کسی اور طرف نہیں گئے. کہتے ہیں پبلک کی طرف کیوں گئے؟ تو پھر اسلحے کی طرف جائیں. اب کہتے ہیں ان رضاکاروں کے پاس ڈنڈا کیوں ہے؟ اب ڈنڈے سے خوف زدہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیوں. بابا یہ تنظیم، یہ تو ہماری خدمت گزار رضاکار تنظیم ہے. کون سی پارٹی ہے جس کے رضاکار نہ ہو؟ اب ایک مسئلہ ہو گیا کہ آپ نے پشاور میں یہاں کچھ تھوڑا مظاہرہ کیا اور میں اس میں حاضر ہو گیا. ایسا ہے جیسے کہ آج آپ پیدا ہوئے ہیں. جب سے جمعیت بنی ہے اس وقت سے رضاکار تنظیم موجود ہے، اور صرف ہماری نہیں، ہر پارٹی کی موجود ہوتی ہے، ہمارے جلسوں کو سنبھالتی ہے. یہاں پر جب 2001 میں ہم نے خدمات دارالعلوم کا ایک کانفرنس کی تو مقامی انتظامیہ کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے امن کا نقشہ بنایا. کس طرح محفوظ کریں گے، راستے کیسے محفوظ ہوں گے، جلسہ گاہ کیسے محفوظ ہوگا، اندر سے کیسے محفوظ ہوگا، باہر سے کیسے محفوظ ہوگا. اور باقاعدہ یہاں ڈی آئی جی، ایس پیز، کمشنر، ان کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے ہوئے. پھر ہم نے ابھی 7 سالہ کیا، 50,000 لوگ اس میں موجود تھے. 3 دن تک جو نقشے ہم نے بنائے، راستے کے نقشے بنائے، باہر کی حفاظت، اندر کی حفاظت، کہاں کہاں تک ہمیں حفاظتی حصار کی ضرورت ہے، یہ سب انتظامیہ کے ساتھ براہ راست طے ہوئے، بیٹھ کر طے ہوئے. وہ بھی حیران تھے کہ آپ لوگ بڑے تجربہ کار ہیں، بہت اچھا نقشہ بناتے ہیں آپ لوگ. 15 ملین مارچ کیے، سارے انتظام انہوں نے سنبھالے. اب سارا بوجھ تو ہم پولیس پہ نہیں ڈال سکتے. تبلیغی اجتماع میں جائیں، سارے ان کے رضاکار ہوتے ہیں، اس سے دگنے تگنے ڈنڈے ہوتے ہیں ان کے پاس، سب سے اوپر کے ڈنڈے ہوتے ہیں. قائد اعظم بانی پاکستان، ان کی مسلم لیگ اور ان کی قیادت اور ان کے جلسوں کی حفاظت کے لیے ان کی اپنی نیشنل گارڈ نہیں ہوا کرتی تھی. اور پھر جمعیت علماء اسلام کا تو ایک دستور ہے، اس دستور کے اندر جمعیت کے مختلف شعبے لکھے ہوئے ہیں، اور اس دستور کے ساتھ الیکشن کمیشن میں وہ رجسٹرڈ ہے. ہمارے جو رجسٹریشن ہے اس میں تمام شعبوں کا ذکر ہے. اب پتہ نہیں اس وردی سے اور اس ڈنڈے سے اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ آواز باختہ ہو گئے، فورس بنا دی، یہ کر دیا، ملیشیا ہے. کوئی ملیشیا نہیں، آپ کو ملیشیا نظر آ رہا ہے. خدا کرے کہ تمہارے دماغ پر اسی طرح مسلط رہے. نہ دورانی سے تو ہم باخر کی اردو کی ہوا ہے، ماتا ہے اس میں فیصلہ کرے گا. اکتوبر پر کشمیریان سره یوم سیاه مناو کو، دا زمون هغې سره یکجهتي او د هغه ځای نه زمون کاروانونه را روانېږي او په 31 اکتوبر باندې به انشاءالله آزادی مارچ په صورت کې اسلام آباد ته ننوځي.
خدای پاک په دې اکتوبر کې لا مارچ څنګه راغی اکتوبر او مارچ ته خطا شول اوس او چې میاشتې ګڼي 11 کې اکتوبر پکې نه شمېري اوس دې کې ترتیب ته سوچ وکړئ لر علاقې به 27 تر روانېږي او دا نږدې علاقې به صرف 27 د دې ځای نه خپل ترتیب جوړوي موږ هغې دپاره صوبو ته اختیار ورکړی ده چې قریبي علاقې او لرې علاقې دا به په کوم ترتیب یو ځای کېږي او کوم ځای کې به یو ځای کېږي اوس دوی خو ټرانسپورټرانو ته ویل دي چې تاسو به ګاډي نه ورکوئ ټرکونو ته او ټریلو ته ویل دي تاسو به ټریلې نه ورکوئ دا خبرہ یہ بات آپ نہ کریں یہ میں کہتا ہوں آن ریکارڈ کہتا ہوں اور میڈیا کے سامنے پوری قوم سے کہتا ہوں کہ تم بسوں کو روکو گے ہم سائیکلوں پہ آئیں گے موٹر سائیکلوں پہ آئیں گے اونٹوں پہ آئیں گے گھوڑوں پہ آئیں گے خچروں پہ آئیں گے پیدل آئیں گے اور پاکستان کی تمام سڑکوں پر عوام کا سیلاب آتے ہوئے نظر آئے گا چاہے آپ کو تاخیر ہو اور مجھے 1 مہینہ بھی اور 2 مہینہ بھی انتظار کرنا پڑے تب بھی ہم انتظار کریں گے اور تر اوسه پورې موږ پورې ټوکې کولې پرونه وفد جوړ کړی دی وایي د سره به موږ خبره کوو موږ به خبره ورسره کوو ما ورته ویل ما ټوکې تضحیک او سنجیدګي دا نه یو ځای کېږي اول به استعفا کوي او بیا به خبرې کوو یو خبره درته کومه چې نه به د پولیس نه یریږئ نه به د دوی فورسونو نه یریږئ دا میدان چې موږ کوم ځان ته خوښ کړی ده دا جرأت او بهادري او دلیرۍ نه بغیر نه کېږي بزدله خلکو باندې به سهاره نه کوئ په دې خبره کله موږ د مولیان مخې ته راولي کله موږ د څوک مخې ته راولي خو بهرحال نن تمام قوم هر شعبه موږ سره تړلې ده او عهد پیمان یې کړی ده چې موږ به انشاءالله ټول قوم در سره یو دې قوم سره هېڅوک نشي جنګېدلی چې زه وایم چې فوج زما ریاستي اداره ده او زه ریاستي ادارو سره جنګ نه کوم دی به ولې قوم سره جنګ کوي دا قوم نه چا غیر جانبداره دې اوسي موږ د یو بل سره پرېږدي چې موږ د اسلام آباد نه په زور راکاږو او که نه دې نااهلو ته قوم نشو سپارلی دې نااهلو ته وطن نشو سپارلی نن غریب په ژړا ده نن خلک خودکشیانې کوي نن میندې خپل واړه واړه بچي بازار ته راوباسي چې څوک یې رانه وانخلی په پیسو ولې چې موږ کور کې د خوراک دپاره در نشو دلته په 27 تاریخ په پېښور کې غټه ریلي کوو د کشمیریانو په حق کې او ټول پېښور به پکې شریک وي انشاءالله واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین دې سره سره کوم مشرانو د چارسدې نن په جمعیت علماء اسلام کې شمولیت اعلان وکړ د هغو ته خیر مقدم وایم او نصیر خان په دې وخت کې زمونږ د تحریک حمایت وکړ خدا تحریک حمایت نه ده داسې لږ یوه دقه به بله ورکوم په جمعیت کې پروت دی